عرب قبائل کی عادت تھی کہ جب انہوں نے حج کو میلہ بنا دیا تو حج کو اپنی خاندانی برتری کا وہ ذریعہ بھی سمجھتے تھے. جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے اور ٹولیاں بن جاتی. ہر ٹولی اپنے آباء و اجداد اور اپنے قبیلے کے فضائل میں اشعار پڑھتی اور خوب اس میں لیدے ہوتی اور ایک دوسرے سے وہ الجھتے. قرآن مجید فقان حمید نے اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد ان پر یہ پابندی لگا دی کہ ایسا آئندہ کبھی نہ کرنا، یہ تو زمانے جاہلیت کی خرافات ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اپنے آباء و اجداد و خاندان کو یاد کرنے کے بجائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کرو. او اشد ذکرا، بلکہ آباء و اجداد کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. یعنی آباء و اجداد کے ذکر تو تمہیں کرنے نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. اور جیسا پہلے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے اس سے زیادہ اب تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے. فی زمانہ حاجیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ حج پر جا کر بھی وہ فخر و غرور سے باز نہیں آتے، اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور بس منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اپنا وقت فضول گوئیوں میں اور اپنی بڑائی میں صرف کرتے ہیں. یہ وقت اللہ کی یاد میں صرف ہونا چاہیے. جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تو دعا مانگتے. اسی طرح جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے تو دعا مانگتے، لیکن انہیں دعا مانگنے نہ آتی. کوئی دعا اس طرح مانگتا، یا اللہ تو مجھے گھوڑا دے دے. کوئی کہتا یا اللہ تو مجھے اونٹ دے دے. کوئی کہتا یا اللہ تو میری شادی کرا دے. کوئی کہتا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دے. تو وہ صرف دنیا ہی کا سوال کرتے، آخرت کا سوال نہ کرتے. قرآن نے ان کی مذمت فرمائی، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، صرف دنیا کی فکر ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ مسجد میں آئیں گے، مسجد الحرام میں جائیں گے، مسجد نبوی شریف جائیں گے، خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے. سارے حج کے سفر میں وہ صرف دنیا ہی کی فکر رکھتے ہیں، دنیا ہی کی دعا کرتے ہیں.